سامعین محترم، عقائد جو ایمانیات میں سے ہیں، ہر مسلمان کا جاننا جن کا ضروری ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ اور ایمان بالملائکہ کے بعد ایمان بالآخرہ، یعنی آخرت کے بارے میں درست عقیدہ نظریہ ہونا اور آخرت کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ یاد رکھیے سامعین محترم، انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی آئے، جس طرح وہ توحید کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے تھے، وہیں پہ عقیدہ آخرت کا پرچار بھی کیا جاتا رہا، کیونکہ انبیاء کرام کو جو قوم کی طرف سے جوابات دیے جاتے وہ یہی کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ وہ کہتے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، گل سڑ کے پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ وہ کہتے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ عقیدہ تھا کہ کفار اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں۔ ضرور یاد رکھیے، یہ اٹل نظریہ اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو رب اٹھائے گا اور اس کی زندگی کے متعلق اس سے سوال و جواب ہوگا، اور دنیا کے حوالے سے اس سے باز پرس کی جائے گی۔ عقیدہ آخرت کی ضرورت کیا ہے؟ سامعین محترم، عقیدہ آخرت کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں۔ جس بندے کو آخرت پر یقین نہیں تو وہ اسلام ہی سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھائے جانے کے بے شمار دلائل قرآن میں بیان کیے، انہی میں سے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ جو رب پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی گل گیا، کوئی سڑ گیا، کوئی جانوروں کے پیٹ میں چلا گیا، ذرہ ذرہ خاک خاک ہو گیا، قیامت کے دن رب نے فرمایا ہم اس کو دوبارہ اٹھائیں گے اور اسی طرح اٹھائیں گے جس طرح دنیا میں وہ تھا۔ یہاں تک فرمایا کہ ہم یہ انگلیوں کے پورے بھی پورے پیدا کریں گے۔ یہ فنگر پرنٹس، یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ تو رب اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، رب کے لیے کوئی محال یا مشکل نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن میں رکھیے، عقیدہ توحید میں ہماری بات گزر چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی زندگی مقرر کی ہے، انسان اتنی زندگی جینے کے بعد مر جاتا ہے، نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ جب موت کا وقت مقرر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام روح قبض فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد انسان کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے، مگر روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اب روح کیا ہے؟ قرآن نے اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ فرمایا محبوب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے
کہ وہ امر ربی ہے، وہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو کچھ علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ روح اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ تو روح جسم کے ساتھ تعلق ہے، انسان زندہ ہے، اور جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ قرار دیا جاتا ہے۔ روح انسانی جسم میں داخل کب ہوتی ہے؟ حدیث طیبہ، صحیح حدیث طیبہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، انسانی تخلیقی مراحل کا ذکر کیا کہ 40 دن نطفہ، پھر علقہ 40 دن کے بعد پھر مدغہ، یعنی پہلے وہ پانی کا قطرہ 40 دن رہتا ہے، پھر وہ 40 دن کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس خون کو جو ہے وہ گوشت بن کر اس سے ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ 40 80 اور 40 120 دن، جب ماں کے پیٹ میں 120 دن پورے ہو جاتے ہیں تو انسانی ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آیا تب اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ 4 باتیں لکھتا ہے انسان کے بارے میں، اس کی زندگی، موت، اس کا رزق، اس کا شقی اور سعید ہونا، اور پھر اس کے جسم کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں روح آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ 4 مہینے کا بچہ زندہ شمار کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو سامعین محترم، روح جسم کے ساتھ جب جدا ہوتی ہے انسان فوت ہو جاتا ہے۔ اب روح کے بارے میں بھی مختلف حدیثوں میں ذکر آیا کیسے جدا ہوتی ہے، اور مومن کی روح کیسے نکلتی ہے، کافر کی کیسے نکلتی ہے، گناہگار کی کیسے نکلتی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ زمین محترم، جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اب انسان اس فنا سے، اس دار الفنا سے دار البقاء کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو، مومن کو غسل کفن، اس کے بعد نماز جنازہ کا اہتمام کرنا، یہ اس کے ورثاء پر یا کوئی بھی مسلمان ہے ان پر یہ شرعی حق ہے۔ اب انسان جب فوت ہو جاتا ہے قبر میں اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب اس کی کیفیات احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ انسان کو کیسے اٹھایا جاتا ہے، کیسے فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر، پھر وہ کس حیت میں آتے ہیں، مومن کی قبر میں کیا ہوتا ہے، کافر کی قبر میں کیا ہوتا ہے، پھر سوال و جواب کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ایک پوری تفصیل احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ سامعین محترم، انسان پھر جب تک رب چاہے گا اپنی قبر میں موجود رہے گا۔ مومن اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے، کافر پر عذاب ہوتا ہے، اسی طرح بعض گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والوں پر بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عذاب قبر یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ اگر کوئی عذاب قبر کا انکار کرتا ہے تو وہ سری گمراہی میں موجود ہے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ یہ گروہ فتنہ اب بھی موجود ہے جو منکرین حدیث کہتے ہیں، وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس قرآن، کہتے ہیں حدیثیں تو ایسی ہی باتیں، کہانیاں، قصے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور خصوصاً آج کل کے اس پرفتن دور میں جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہمارے نوجوان سارا دین تو سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں، جو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ مشہور مولوی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہی بڑا عالم ہے۔ تو یہ قرآنسٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، حدیث کے منکر ہیں، وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی لوگوں کو ڈراتے ہیں، حالانکہ سری احادیث طیبہ، قرآن کی آیات طیبات موجود ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، سورہ توبہ 11واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹانا ہے، یعنی بڑا عذاب قیامت کا عذاب ہوگا۔
تو یہ دو مرتبہ عذاب، ایک دنیا سے جاتے ہوئے اور دوسرا قبر کے اندر عذاب ہے۔ النار یرادون علیہا غدوا وعشیا، یہ فرعون اور اس کے حواریوں کے بارے میں فرمایا کہ صبح و شام ان پر آگ وارد ہوتی ہے۔ پھر بات فرمایا کہ اس کو پھر ہم بڑے عذاب کی طرف لیں گے، نہیں قیامت کا عذاب، جہنم کا عذاب الگ سے ہوگا۔ اور کافروں کے لیے، بعض گناہگار لوگوں کے لیے قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، ہر گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر صحائف ستہ کے اندر کثرت سے احادیث طیبہ موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایمان بالآخرہ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ایمان بالآخرہ کا یہ حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا، سور پھونکا جائے گا، ہر بندہ اپنی اپنی قبر سے یا جہاں بھی ہوگا وہ اسی طرح اٹھ کر جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آتا ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے بغیر لباس کے، تو قیامت کے دن سارے لوگ ایسے ہی اٹھ کے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور نے یہ بیان کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ہولناکی اور سختی اور وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، یعنی ایسی کیفیت میں ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نظر ہی نہیں کرے گا، یعنی سطر وغیرہ سب کا کھلا ہوگا تو کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنے ہی خوف میں ایسا حواس باختہ ہوگا۔ اور سب سے پہلے لباس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، وہ بھی احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ پھر جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا ہوگا ان کو لباس عزت کا پہنایا جائے گا۔ تو پھر اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے سارے مومن، سارے انسانیت، سارے انسان، اور انہیں ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، جس میدان کی کیفیات حدیث میں آئی، زمین کیسی ہوگی، سورج کتنے قریب ہوگا، کیسی کیفیات ہوں گی۔ پھر اس کے بعد مخلوق بھٹک رہی ہوگی کہ اب حساب و کتاب تو شروع ہو۔ آدم علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، سب یہی کہیں گے کہ آج رب کا جلال بڑا غضب ہے، آج رب کا جلال بڑا سخت ہے، لہٰذا تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ کرتے کرتے آخر میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کرنے کی وجہ سے۔ وہ فرمائیں گے کہ تم چلے جو وہ ہستی ہے، آج کے دن صرف وہ تمہارے کام آئیں گے۔ پھر حدیث طیبہ میں باب الشفاعت کے اندر احادیث طیبہ موجود ہیں۔ الغرض آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کی بدولت مومنین کا، کافروں کا، سب کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ہر بندے کا نامہ اعمال میزان میں تلے گا۔ میزان کیا ہے؟ یہ ایک ترازو ہے جس کی کیفیات احادیث طیبہ میں آئی، دنیا کے ترازو سے ہٹ کر ہے۔ دنیا کے ترازو میں یہ ہے جس پلڑے میں وزن زیادہ ہو وہ جھک جاتا ہے، ہلکا اوپر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ترازو یوں ہوگا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ ترازو اتنا ہی اونچا ہوگا، یعنی جو زیادہ ہوگا وہ اوپر ہوگا اور جو کمی ہوگی وہ نیچے کی طرف جھکے گا۔ ہر بندے کا نامہ اعمال تلے گا اور ہر بندے کی ہر زندگی کی ہر چیز اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا ہوگا، اور ہم نے فرمایا کہ اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تیرا حساب کرنے کے لیے تیرا اپنا ہی نامہ اعمال کافی ہے۔ تو ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس میں نیکیاں کیا ہیں، بدیاں کیا ہیں، کیا کیا کیا، زندگی پوری کا بایو ڈیٹا انسان کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر گناہگار ہے تو گناہوں کی سزا ملے گی، یا رب چاہے گا بخش دے گا، یا اسے انبیاء کی شفاعت نصیب ہوگی، علماء کی، صلحاء کی، حفاظ کی، شہداء کی، یا وہ والدین جن کے چھوٹے نابالغ بچے انتقال کریں گے وہ والدین کی شفاعت کریں گے۔ الغرض یہ ججمنٹ کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، جس کے بارے میں رب نے قرآن مجید کی درجنوں آیات مبارکہ میں اس دن کا بیان کیا کہ یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے جب تم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ضرور بھی ضرور تم سے ایک ایک نعمت کا، ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا۔
ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ سامعین محترم، عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سستی ہے۔ عقیدہ آخرت مضبوط نہیں ہوتا، انسان گناہوں میں کثرت کرتا ہے، نافرمانیوں میں کثرت کرتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے کل حساب دینا ہے، اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، عقیدہ آخرت کی مضبوطی انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے سادہ مسلمان ہیں بیچارے، دین سے اتنی واقفیت اور آگاہی نہیں رکھتے، تو آخرت کے بارے میں بھی ان کے عقائد درست نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، عقیدہ آخرت کی پہچان انتہائی ضروری ہے۔ یہ معاملات وہ ہیں جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ قرآن کے صریح احکامات ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ ایک ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں نا، یہ ہمارے منہ سے نفس نکل رہے ہیں کیسے بھی، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی نکلتا ہے وہ بھی یہ فرشتے بھی لکھ لیتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم نے ہر چیز کا حساب دینا، انشاءاللہ باقی